السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس ظالم اور بدبخت اور نالائق کو آپ جانتے ہوں گے۔ اس ظالم نے کیا کہا، ذرا وہ سنیں آپ پہلے۔ ارے مولانا صاحب بھی آئے ہوئے۔ مولانا صاحب اثر مغرب کنفرم جہنمی ہے۔ سنا آپ نے اس ظالم کی گندی زبان کہ اس ظالم کی کتنی گندی زبان ہے اور اسلام کا کیسے آدمی مذاق اڑا رہا ہے۔ دیکھو، جب آدمی کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، جب آدمی کو تھوڑی بہت شہرت مل جاتی ہے، آدمی تھوڑا مشہور ہو جاتا ہے، تو اس کی عقل ذرا ختم ہو جاتی ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ دولت کے نشے میں چور آدمی اندھا ہو جاتا ہے، شہرت کے نشے میں چور آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نفع والی زندگی مانگے، نفع والا علم مانگے، نفع والا مال مانگے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، ایک دعا ہے بہت لمبی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ آدمی نفع والا علم مانگے، نفع والا مال مانگے، نفع والی زندگی مانگے۔ دیکھیں، اس بدبخت کو، نالائق کو، ایک دن ایسا تھا کہ چند سال پہلے اس کو کوئی نہیں پہچانتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اپنی اس کامیڈی کی وجہ سے، اگر بہت اچھی بات ہے کامیڈی کر رہا ہے، کامیڈی کرتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہم اس کو کچھ منع کر رہے ہیں، جتنا دل کرے ویسا کرے، لیکن اسلام پر کامیڈی کیوں؟ مسلمانوں پر جو ہے وہ ہنسی مذاق کیوں؟ ایک مول صاحب کے ساتھ یہ ہنسی مذاق کیوں؟ سراسر یہ مسلمانوں کا مذاق ہے، اسلام کا مذاق ہے۔ اب انہوں نے، اس ظالم نے کہا کہ کنفرم جہنمی جہنمی۔ اگر مولانا صاحب آپ نے جو ہے مغرب کی عصر کی نماز نہیں پڑھی، تو اگر آپ عصر و مغرب نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنمی ہو۔ تو اس نے ایک طرح کا جو ہے اسلام کا بھی اور قرآن کا بھی اور نماز کا بھی مذاق اڑایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز سب کے لیے ہے، نماز کسی ایک انسان کے لیے نہیں ہے۔ یا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہو، یا حدیث میں کہیں ہو کہ بھئی نماز صرف مول صاحب پڑھیں گے، جو مول صاحب ہے، جو حافظ صاحب ہے، جو مفتی صاحب ہے، خطیب صاحب ہے، جو علماء ہے، صرف نماز ان کے لیے ہے اور کسی کے لیے نماز نہیں ہے۔ ایسا اللہ نے کہیں کہا ہو تو بتائیں آپ۔ اب یہ ذہن بن گیا ہے لوگوں کا، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے، مول صاحب کے لیے نماز ہے، مفتی صاحب کے لیے نماز ہے، محتم صاحب کے لیے نماز ہے، ناظم صاحب کے لیے نماز ہے، امام صاحب کے لیے نماز ہے، میں ایک عام آدمی، میرے لیے نماز نہیں ہے۔ حالانکہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی چیز اور دین کی بڑی سے بڑی چیز، دین کی ایک چھوٹی سی چیز سے لے کر بڑی چیز تک پورا دین جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے، چاہے مسلمان وہ امیر ہو، غریب ہو، ہندی ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، پوری دنیا میں کہیں کا بسنے والا انسان ہے، نماز سب کے لیے ہے۔ اب اس ظالم کا کہنا یہ ہے کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ عصر اور مغرب کا وقت ہوگا شاید وہاں، تو یہ ظالم نے کہا کہ مول صاحب جو ہے آپ عصر مغرب کی نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ جہنمی۔ بھئی وہ نماز تیرے لیے بھی تو ہے، تیرے لیے کیا نماز نہیں ہے؟ تیرے لیے کیا نماز معاف ہے؟ ایک مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے نماز معاف ہو۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو اشارے سے پڑھے، لیکن کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے اور نماز سب کے لیے ہے۔ ایک عام آدمی نے اپنے بارے میں یہ خیال کر لیا، یہ قیاس کر لیا، یہ سوچ لیا کہ میں تو جنتی ہوں، میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں مجھ سے تو پوچھا نہیں جائے گا۔ وہ بے نمازی رہ کر بھی خود کو جنتی سمجھ رہا ہے، اور یہاں وہ مول صاحب پتہ نہیں ہے بھی ہے نہیں ہے، مول صاحب کی بھی غلطی ہے۔ ایسے چھچورے اور آوارہ سے گندے اور غلیظ انسان کی محفل میں تو جانا نہیں ہے کسی مول صاحب، جہاں پر صرف مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ کامیڈی ہے، اچھی چیز سے تو آدمی کامیڈی نہیں کر سکتا نا۔ کامیڈی اگر کرے گا تو اس کو کہ چند الفاظ ایسے غلیظ الفاظ، گندے الفاظ اور کسی کا مذاق اور جو ہے وہ سب کچھ اڑانا پڑے گا تو جو ہے کامیڈی تیار ہوتی ہے۔ اب اس ظالم نے ایک اور ویڈیو ہے اس کی کہ جس میں اس نے نکاح کا مذاق اڑایا۔ ایک وہ عورت تھی سامنے سے بول رہی تھی تو اس نے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، اور پھر کہا طلاق ہے طلاق ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے تم کو اپنے نکاح میں لے لیا پھر طلاق بھی دے دیا۔ بتاؤ، ایسا جو ہے نکاح کا اور طلاق کا اس نے مذاق بنایا۔ اللہ رحم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھو، دین کا ہر احکام، اسلام کا ہر احکام جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ کوئی آدمی، کوئی بھی مسلمان پوری دنیا میں یہ نہیں بول سکتا کہ حج صرف اس کے لیے ہے، عمرہ صرف اس کے لیے، زکوٰۃ صرف اس کے لیے، روزہ صرف اس کے لیے، بلکہ دین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ دین کے تمام احکام ہر مسلمان کے لیے ہیں۔ ہر مسلمان کو ان تمام دین کے احکاموں پر عمل کرنا فرض اور واجب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عزت دیں، کسی کو مال دیں، کسی کو شہرت دیں، تو آدمی کو دولت کے نشے میں چور نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اگر دولت دیتے ہیں تو آزمائش کے لیے دیتے ہیں، آزمائش کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کے ذریعے سے اس شخص کو آزمانا چاہتے ہیں۔
اب اس ظالم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی شہرت دی ہے، اب یہ جو شوہر آئے جو کامیڈی کر رہا ہے، یہ ہندوستان کے نہیں ہے بلکہ یہ دبئی میں ہے شاید. تو یہ ایک آدمی کو کامیڈی کرنے کے واسطے دبئی بلایا جا رہا ہے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ آدمی کتنا بڑا آدمی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو عزت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، کسی کو بڑا بناتے ہیں، تو اس لیے نہیں کہ وہ نماز کا مذاق اڑائے، قرآن کا مذاق اڑائے، کسی مول صاحب کا مذاق اڑائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتے ہیں اس دولت کے ذریعے سے، اس نام کے ذریعے سے، شہرت کے ذریعے سے. تو اسلام کے کسی بھی احکام کو ایسا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اسلام کے جو احکام ہیں وہ سب کے سب جو ہے پورے مسلمانوں کے لیے ہیں. اگر کوئی آدمی سوچتا ہے کہ دین پر عمل کرنا اور نماز پڑھنا صرف مولانا کا کام ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، یا میرے مرنے کے بعد میرے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور مجھے جو ہے چیل کووں کے حوالے کر دینا، یا میرے مرنے کے بعد مجھے کسی شیر کے پنجرے میں، کسی زو پارک میں جو ہے چھوڑ دینا، کسی شیر کے پنجرے میں، چیتے کے پنجرے میں چھوڑ دینا، وہ مجھے پھاڑ کھا جائیں گے. کیونکہ جب تو زندہ رہتے ہوئے خود کو مسلمان نہیں سمجھ رہا، زندہ رہتے ہوئے خود کو نمازی نہیں سمجھ رہا، زندہ رہتے ہوئے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ نماز کسی اور کے لیے ہے، تو پھر تیرا جو ہے مسلمان ہونے کا بھی کیا فائدہ. اس لیے ایسے جتنے بھی کامیڈین ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ایسے کسی بھی کامیڈین کو عزت دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی کامیڈیوں میں جانے کی ضرورت ہے. تو اس کا تمام مسلمان بائیکاٹ کریں. منور فاروقی کا تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ منور فاروقی کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں، اور اس کے جتنے بھی سوشل اکاؤنٹ ہیں وہاں پر رپورٹ کریں، اس کا بائیکاٹ کریں، انفالو کریں اس شخص کو کہ جو ظالم ہمارے اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، نماز کا مذاق اڑاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.